بسا رہتا تھا اور جہاں سے وہ گزرتی تھی تو دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ کوئی عام آدمی نہیں جا رہا بلکہ VIP جا رہا۔ بے شک بے شک۔ تو غوث اعظم کا جو غلام بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، بس ایک واقعہ یہ سنا دوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں کہ آج بہت سارے بڑے بڑے پیرانے نظام ہیں، ہر خانقاہ میں آپ دیکھیے گا کوئی نہ کوئی آدمی کسی نہ کسی شخصیت سے مرید ہے، اور بالکل ارادت ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ اگر ارادت رہے گی تو ہم دنیا میں گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ بے شک۔ جڑے رہیے کسی نہ کسی شیخ طریقت سے، کسی نہ کسی شیخ طریقت کا دامن اپنے ہاتھ میں ضرور رکھیے تاکہ اس دنیا میں لوگ آپ کو گمراہ نہ کر سکیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں آج بہت سارے پیرانے اعظام موجود ہیں، ہم جب اپنی پیرانے اعظام کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کبھی دست بوسی کرتے ہیں، کبھی قدم بوسی کرتے ہیں، کبھی جبہ و دستار سے ہاتھ لگا کر کے تبرک حاصل کرتے ہیں، اور یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، اس زمانے میں یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی۔ سرکار غوث اعظم کی عظمتوں کا حال یہ تھا کہ جب جامع مسجد میں نماز کے لیے جایا کرتے تھے تو لوگوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی تھی، کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی دست بوسی کر رہا ہے، کوئی جبہ و دستار کو ہاتھ لگا کر کے تبرک حاصل کر رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر اسی طریقے سے بھیڑ لگتی رہے گی تو عبد القادر جیلانی کو مسجد جانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ آپ کو جان کر کے حیرانی ہوگی کہ میرے غوث اعظم نے کسی سے جا کر کے یہ بات کہی نہیں تھی کہ اے لوگوں بھیڑ نہ لگانا اس لیے کہ عبد القادر کو مسجد میں جانے سے تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ سرکار غوث اعظم نے اپنے ملنے والوں کے دلوں پر ایک نگاہ ڈالی اور یہ فرمایا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار تیرے غلام کو مسجد میں جانے میں تکلیف ہو رہی ہے تو بھیڑ کو کم کر دے۔ حال یہ ہوا کہ بھیڑ کم ہونے لگی۔ تو جب بھیڑ کم ہونے لگی تو اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو بھیڑ سے شخصیتوں کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کسی کے پیچھے زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بہت بڑی شخصیت ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں بھیڑ سے دیکھ کر کے کوئی متاثر نہ ہونا، اس لیے کہ اگر کوئی ڈمرو بجانے والا مداری بھی کہیں اکٹھا ہو جائے تو وہ بھی بھیڑ کو اکٹھا کر لیا کرتا ہے۔ اس لیے شخصیت کو اگر پرکھنا ہے تو شریعت کی روشنی میں پرکھنا، شریعت کی روشنی میں دیکھنا۔ اگر شریعت کے پیمانے پہ اترتا ہوا نظر آتا ہے تو فوراً اس کے دامن سے جڑ جانا، اور اگر شریعت کی مخالفت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بھیڑ نہیں اس کے ساتھ قافلے چل رہے ہوں، فوراً اپنے آپ کو اس سے دور کرنا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ تو سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کی جب بھیڑ کم ہونے لگی تو کچھ کہتے ہیں نا کہ خواب میں بلی کو چھچڑے ہی نظر آتے ہیں، کچھ لوگوں کو لگنے لگا کہ لگتا ہے کہ عبد القادر جیلانی پہلے بہت زیادہ مشہور تھے، بہت زیادہ شہرت تھی ان کی، لگتا ہے کہ اب ان کی شہرت کا گراف دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے بھیڑ زیادہ لگا کرتی تھی، اب بھیڑ کم ہونے لگی ہے؟ لیکن آپ کو جان کر کے یہ حیرانی ہوگی کہ کسی بھی مخالف نے یہ بات جا کر کے میرے غوث اعظم سے نہیں کی تھی، لیکن وہ غوث ہی کا جو دلوں کے احوال کو نہ جان لے، سرکار غوث اعظم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے دلوں میں میرے لیے برے خیال لے کر کے آ رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، میرے غوث اعظم نے ملنے والوں کے دلوں پر ایک نگاہ غوثیت کو ڈالا اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار بھیڑ پہلے سے بھی بڑھا دے، اس لیے کہ کچھ مخالفین کو کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر کیا تھا کہ اگلی بار سے پہلے سے بھی زیادہ بھیڑ لگنے لگتی ہے، اور بھیڑ جب لگ جاتی ہے اور ازدحام ہو جاتا ہے تو سرکار غوث اعظم سب کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ فرماتے ہیں، جس میں موافقین بھی تھے مخالفین بھی تھے، سب کو متوجہ فرما کر کے میرے سرکار غوث اعظم نے فرمایا، اے لوگوں اپنے دلوں میں میرے بارے میں برے خیال لے کر کے نہ آیا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ قوت و طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں جب جس کا دل چاہوں اپنی طرف پھیر لوں، اور جب جس کا دل چاہوں اپنی طرف سے پھیر دوں۔ اسی کو جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا بڑے ہی پیارے انداز میں گویا ہوئے کہ کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسا کی، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ اور اس لیے کہ سرکار غوث اعظم کا حال یہ ہے کہ ان کا ذکر کرتے چلا جاؤں گا اور وقت ختم ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا مجھے ٹائم دیا گیا تھا کافی حد تک ٹائم گزر گیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے امام سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نہ جانے کتنی کتابوں کے مصنف تھے، مؤلف تھے، نہ جانے کتنی کتابوں کو لکھا، نہ جانے کتنے شاگردوں کو پیدا کیا، نہ جانے کتنی درسگاہوں کو بنانے کے لیے لوگوں کو ابھارا، نہ جانے کتنے بڑے بڑے اعمال کیے،
لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے تو اپنی کتابوں کا ذکر نہ کیا، اپنے روزوں کا ذکر نہ کیا، اپنے شاگردوں کا ذکر نہ کیا کہ اے میرے پیارے رسول، آپ کی بارگاہ میں آپ کا یہ غلام حاضر ہے تو اس لیے نہیں آیا ہے کہ یہ ساری کتابیں لکھ کر کے لایا ہے، اتنے سارے شاگردوں کو میں نے پیدا کیا ہے، اتنے سارے مدارس کو میں نے بنایا ہے، اتنے سارے مریدوں کو میں نے بنا کر کے آپ کا غلام بنایا ہے، بلکہ جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں تو تمام سنیوں کو یہ پیغام دے کر کے جاتے ہیں کہ جب جانا تو بارگاہ مصطفیٰ میں اس طریقے سے جانا کہ اس بارگاہ میں بھی جانے سے پہلے کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا لینا، اور وسیلہ بنانے سے پہلے اگر دیکھنا تو ایک شخصیت دکھائی پڑے گی جسے غوث اعظم کی شخصیت کہا جاتا ہے، کہ ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غوثیت کبریٰ پر فائز فرمایا ہے، اور حال یہ ہے، رشتہ یہ ہے کہ وہ ان کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے تو میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب اس بارگاہ میں پہنچے تو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، صرف لاڈلا بیٹے سے کام نہیں ہوتا بلکہ پڑھا لکھا بیٹا ہونا چاہیے، جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح پڑھا لکھا ہو۔ اور میں بتا رہا تھا نا، کلیم کے حوالے سے میں تقریر کر رہا تھا، اور میرے غوث اعظم کا بھی یہ پیغام سن کر کے جائیے کہ سرکار غوث اعظم نے بھی یہ کہا کہ اپنی خانقاہ میں صرف بیٹھے نہیں رہے، اپنے گھر پر کے جا کر کے بیٹھے نہیں رہے، بلکہ اس عمر میں اپنے والدین کو چھوڑا، اپنی والدہ کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اور جا کر کے جنگل اور بیابان میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور علم کو حاصل کرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے۔ خود غوث اعظم فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام غوثیت صفائی بے فرمائی۔ شک سبحان اللہ، اسی لیے کوئی بھی چیز بغیر علم سے حاصل نہیں ہوتی۔ اور میں اپنے بچوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان نسل کے لوگ ہیں، دھندا کیجئے، کاروبار کیجئے، بزنس کیجئے، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے، اس لیے کہ آنے والا وقت ایسا آنے والا ہے کہ اگر آپ کے بچے پڑھے نہیں رہیں گے تو بزنس بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو محنت سے پڑھائیے، اس لیے کہ غلام غوث کا حال یہ ہونا چاہیے کہ غلام غوث اپنے آپ کو جاہل نہ کہے، جہاں پہ کھڑا ہو جائے تو دیکھ کر کے کہ سرکار غوث اعظم کا غلام ہے، وہ غوث اعظم جنہوں نے یہ کہا تھا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، تو کچھ نہ کچھ تو جھلک دکھائی پڑنی چاہیے۔ اور جب اس طریقے سے غوث اعظم کا دامن اپنے ہاتھ میں لوگے، یہی ہے وہ غوث اعظم کا دامن کہ جس کو میرے سرکار غوث اعظم ایک مشن لے کر کے چلے تھے۔ اس مشن سے جڑو، اس مشن سے جب جڑیں گے آپ، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ صحیح قادری کون ہوتا ہے۔ آسان نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ قادری کا میں فلاں ہوں، میں فلاں قادری ہوں، قادری والی کوئی بات بھی ہے؟ غوث اعظم کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، کیا غوث اعظم کا دامن کبھی چیک کیا ہے؟ کیا کوئی کرتا ہے؟ کیا کوئی جبہ ہے؟ کیا کوئی رومال ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن ہے، جو ان کا فرمان ہے، اس پر عمل کرنا در حقیقت یہی دامن غوث کو تھامنا ہے۔ اور اگر اس طریقے سے دامن غوث کو تھام لیا تو انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، یہاں بھی ان کے فیضان سے مالا مال ہوں گے، اور کل جب نفسی کا عالم ہوگا تو سرکار غوث اعظم کے فیضان سے ہم وہاں پہ بھی مالا مال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فیضان غوثیت سے مالا مال فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے سنی مسلمان بچے یہاں پہ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علم دین اور علم دنیا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں دعاؤں کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔